خوش آمدید دوستوں، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اردو جہاں ہم وہاں پر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بتا دوں کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ تو جو UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں شامل ہے، جتنے بھی افسانوی مجموعے شامل ہیں، ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کس نے لکھا، کب لکھا، کتنے افسانے ہیں، اس افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے، یہ سب ہماری ایک ہی ویڈیو میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آپ یقین مانیے بہت سارے کویشچن آپ پریویس ایئر کے کویشچن پیپر اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت سارے کویشچن آپ کو ڈائریکٹ ان میں سے سیدھے دیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو دھیان دیں اور اس کو جتنے بھی یہ 12 ہیں افسانہ نگار، ان کو ضرور یاد کریں۔ انشاءاللہ کچھ حد تک تو اگر آپ غور کریں گے، دھیان دیں گے، تو اس کلاس میں آپ کو سارے کے سارے افسانے یاد کروانے کی ذمہ داری میری ہے، بس آپ غور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ منشی پریم چند سبھی واقف ہیں ان سے۔ ان کا مشہور افسانوی مجموعہ ہے واردات۔ کب لکھا گیا؟ ان میں زیادہ تر تاریخ شائع ہونے کی ہے، یہ تاریخیں لکھنے کی نہیں، یہ یعنی کب شائع ہوا۔ تو 1938 عیسوی میں شائع ہوا، کیونکہ منشی پریم چند 1880 میں پیدا ہوئے تھے اور 1936 میں ان کی وفات ہو گئی، اس لیے 1936 عیسوی میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ جو جتنے بھی افسانے تھے یہ پہلے کے لکھے ہوئے تھے، لیکن 1938 عیسوی یعنی ان کی وفات کے 2 سال بعد یہ ان کا افسانوی مجموعہ شائع ہوا تھا۔ تو واردات افسانوی مجموعہ ہے، یاد رکھیں، افسانہ نہیں ہے، افسانوی مجموعہ ہے۔ افسانوی مجموعہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کئی سارے افسانے ملا دیے جاتے ہیں، ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے، اسے کو افسانوی مجموعہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں افسانوی مجموعہ ہے واردات، 1938 میں شائع ہوا۔ اور اس واردات میں کتنے افسانے ہیں؟ 13 افسانے ہیں۔ یاد رکھیں گے کتنے افسانے ہیں؟ 13 افسانے ہیں۔ تو منشی پریم چند کا واردات، جو ایسے تو ان کے بہت سارے افسانوی مجموعے ہیں، لیکن ہمیں وہی یاد رکھنا ہے جو UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو واردات 1938 میں شائع ہوا اور اس میں 13 افسانے ہیں۔ اب دیکھیے خواجہ احمد عباس، ان کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی، اسے یاد رکھیں، خواجہ احمد عباس کی ایک لڑکی تھی۔ تو ایک لڑکی تھی جو 1942 عیسوی میں اس نے 10ویں پاس کی۔ تو دیکھیے خواجہ احمد عباس کی ایک لڑکی تھی جس نے 1942 عیسوی میں 10ویں پاس کی۔ تو خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی شائع کب ہوا؟ 1942 میں، اور 10ویں سے مراد ہے 10 افسانے۔ تو ایک لڑکی، اس میں 10 افسانے ہیں۔ تیسرا دیکھیے عصمت چغتائی، ان کا افسانوی مجموعہ چوٹیں، اور 1900 یہ بھی یاد رکھیں، ایک لڑکی ویسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، ایک لڑکی کو چوٹ آئی۔ تو یہ دونوں تاریخیں سیم ہیں، 1942 اور اس میں 10 افسانے ہیں، تو اس میں 15 افسانے۔ تو عصمت چغتائی، چوٹیں، 1942 عیسوی میں شائع ہوا اور 15 افسانے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی ان کا ہے الاؤ، یہ 1942 عیسوی میں شائع ہوا اور اس میں 16 افسانے ہیں۔ کرشن چندر، ہم وحشی ہیں، یہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا اور اس میں 10 افسانے ہیں۔ منٹو، ان کا ہے ٹھنڈا گوشت، یہ 1950 عیسوی میں شائع ہوا اور اس میں 8 افسانے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی، اپنے دکھ مجھے دے دو، راجندر سنگھ بیدی کسی سے کہتے ہیں کہ اپنے دکھ مجھے دے دو، اور کب کہتے ہیں؟ 1965 میں کہتے ہیں۔ 1965 میں شاید پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی تھی، تو اس سمے پاکستان والے شاید ہندوستان والوں کو کہتے ہیں
کہ اپنے دکھ مجھے دے دو، ایسے ویسے نہیں بتا رہی ہوں میں، ایسے ہی یاد کرنے کے لیے بتا رہی ہوں۔ تو اس سمے راجندر سنگھ بیدی کہتے ہیں کہ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں، اور کتنے لوگوں کو کہتے ہیں؟ تو 9 لوگوں کو کہتے ہیں، تو اس میں 9 افسانے ایسے یاد آپ اپنے طریقے سے بھی، کیونکہ اگر آپ اپنے مائنڈ کے حساب سے بھی آپ کو جو بھی دماغ میں آتا ہے یاد کرنے کی ضروری نہیں ہے کہ جیسا میں بتا رہی ہوں آپ کو آپ ویسے ہی کریں، آپ اپنا دماغ لگا کر اور اچھے طریقے سے بھی ان کو یاد رکھنے کی جیسے ہی ٹرک سے یاد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو غیاث احمد گدی، ان کا بھائی بھی ہے الیاس احمد گدی، جن کا فائر ایریا ناول ہے، ان کے بارے میں ہم چرچا کریں گے، وہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ تو یہ غیاث احمد گدی ہے اور وہ الیاس احمد گدی ہے۔ تو غیاث احمد گدی، ان کا افسانوی مجموعہ بابا لوگ 1969 عیسوی میں شائع ہوا اور اس میں 9 افسانے ہیں۔ اب دیکھیے 1969 میں شائع ہوا، آخر میں 9 آ رہا ہے اور اس میں 9 ہی افسانے ہیں۔ غیاث احمد گدی، بابا لوگ 1969 اور 9 افسانے۔ قرۃ العین حیدر، ان کا ہے روشنی کی رفتار 1982 عیسوی میں اور اس میں 18 افسانے ہیں۔ اقبال مجید، تماشا گھر 2003 عیسوی میں 12 افسانے ہیں اس میں۔ جیلانی بانو، ان کا ہے راستہ بند ہے اور 2010 عیسوی میں سب سے زیادہ افسانے اسی میں ہیں، 22 افسانے اور افسانچے اس میں شامل ہیں تو 22۔ اور سریندر پرکاش کا صرف ایک ہے، بیجو کا۔ تو دیکھیے پھر سے بتاتی ہوں، ایک بار میں دیکھیے، ایک بار میں تو میرے سے بھی یاد نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ کو انشاءاللہ اگر آپ ان کو 5 بار بھی اچھے سے ایسے پڑھ لو گے نا، ایسے جیسے میں بتا رہی ہوں، منشی پریم چند، واردات 1938 13 افسانے، خواجہ احمد عباس، ایک لڑکی 1942 10 افسانے، عصمت چغتائی، چوٹیں 1942 15 افسانے، سہیل عظیم آبادی، الاؤ 1942 16 افسانے، کرشن چندر، ہم وحشی ہیں 1948 10 افسانے، منٹو، ٹھنڈا گوشت 1950 8 افسانے، راجندر سنگھ بیدی، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 9 افسانے، غیاث احمد گدی، بابا لوگ 1969 9 افسانے، قرۃ العین حیدر، روشنی کی رفتار 1982 18 افسانے، اقبال مجید، تماشا گھر 2003 12 افسانے، جیلانی بانو، راستہ بند ہے 2010 22 افسانے یا افسانچے، سریندر پرکاش بیجو کا۔ تو یہ ایک تو ویسے بھی سب کو یاد رہے گا، سریندر پرکاش کا ایک ہی ہے بیجو کا۔ اب دیکھیے ایک بات اور بتاتی ہوں، ان میں دیکھیے کچھ سیم ہے، جیسے 1942 کو لے لیجیے آپ، 1942، اس میں 3 افسانوی مجموعوں کے نام یاد رکھنے ہیں اور 3 افسانہ نگاروں کے، اور ان میں کتنے افسانے تھے یہ کیسے یاد کریں گے؟ خواجہ احمد عباس، تاریخیں تو سب کی ایک ہے، بس آپ کو ان کے نام یاد رکھنے ہیں، ان کے نام اور ان کے نام یاد رکھنے ہیں۔ تو خواجہ احمد عباس کی ایک لڑکی تھی، عصمت چغتائی کو چوٹ لگی، اور سہیل عظیم آبادی کے گھر میں الاؤ ہے، تو ایسے یاد رکھیں گے، ایک لڑکی، چوٹیں، الاؤ، خواجہ احمد عباس کی ایک لڑکی اور عصمت چغتائی کی چوٹیں اور سہیل عظیم آبادی الاؤ۔ اب دیکھیے ایک لڑکی میں 10 افسانے ہیں، چوٹے میں اس سے آپ 5 بڑھا دیجئے 15 افسانے، اور الاؤ میں 16 افسانے، بس 1942 تو ہے ہی، سب کی ایک ہی، تو ان کو ایسے یاد رکھیں گے۔ اور اب افسانوں کی طرز پر دیکھیے، ان میں 9 افسانے ہیں،
तो 9 अफसाने किस में हैं? राजेंद्र सिंह बेदी, आखिर में ई आ रहा है, और गयास अहमद गद्दी। जैसे राजेंद्र, गयास, सिंह, अहमद, बेदी, गद्दी, तीनों के 3 ही इसमें लफ्ज़ आ रहे हैं, 3 ही लफ्ज़ इसमें है। और इसमें 3 इंटू 3 9, तो 9 अफसाने हैं। इसमें भी 3 इंटू 3 9 अफसाने हैं। तो इधर गयास अहमद गद्दी बाबा लोग, इधर भी गयास अहमद गद्दी, गद्दी में गाफ आ रहा है, और इधर बाबा लोग गाफ आ रहा है। तो इसमें 1969 वाला होगा, क्योंकि इधर भी 9 है, इधर भी 9, और इधर गाफ आ रहा है, इधर भी गाफ आ रहा है। तो इसमें ये दोनों सेम हो गए। तो इसको याद रखें, गयास अहमद गद्दी बाबा लोग 1969 और 9 अफसाने। अब देखिए राजेंद्र सिंह बेदी, सिंह 2 तस्मी है आ रहा है, और अपने दुख मुझे, इसमें भी 2 तस्मी है आ रहा है। तो राजेंद्र सिंह बेदी का अपने दुख मुझे दे दो, और इसमें 1965, और इसमें 9 अफसाने, ऐसे याद रखेंगे। अगर आप 4-5 बार आप रिवीजन करेंगे, लिख पहले तो इनको आप ये सिंगल स्लाइड है, इसको लिख लें पहले तो। अगर कईयों के पास है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, उनको याद रखें। अगर किसी के पास नहीं है तो ये एज इट एज लिख लें और याद करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अगर हम कुछ करने की ठान लेते हैं ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। स्पेलिंग देखिए इम्पॉसिबल, जैसे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है, तो इसमें आई एम, वैसे तो इम्पॉसिबल असंभव, लेकिन अगर सही तर्ज पर हम पॉजिटिव वे में लेकर चले तो यही कहता है आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बस करने का जज्बा होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कुछ भी नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है, बस पॉजिटिव वे में लेके जाना है। पढ़ाई करनी है, याद करना है, जेआरएफ क्लियर करना है। ज़रूरी नहीं जेआरएफ नेट, और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे ये सिर्फ जो मैं क्लासेज देती हूँ वो सिर्फ नेट जेआरएफ के लिए नहीं है, जैसे टीजीटी, पीजीटी और जीएसएसबी, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी एग्ज़ाम है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। तो इसमें अगर आप इनको अच्छे से याद कर लोगे ना, तो और आप अगर इसके बाद आप थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, उनमें इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ जाहिर है कि कुछ क्वाइद हो उसमें तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो फिर इतना आप समझ लो वो उससे नीचे ही होंगी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है ना, वो इस क्योंकि ये नेशनल लेवल का है, तो उन सब कवर हो जाएगा उसमें। तो आप कोशिश करें कि इनको अच्छे से समझें, याद करें और पढ़ें। तो इनके नोट ज़रूर बनाएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर इंशाल्लाह देखते हैं। आज तो ये अफसाने मजमूए के बारे में है, अब की बार देखते हैं नावलों के बारे में, या फिर जितने भी इंशाइयाँ हैं, खाके हैं, उन पर भी जो शॉर्ट वीडियो में है वो सब लाने की कोशिश करूँगी। बस आप पढ़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो अच्छी बातें अपने लिए नहीं सीमित रखनी है, दूसरों को भी बताना है। अगर कोई आपका दोस्त, भाई बंधु कुछ भी हो, वो तैयारी कर रहा है तो वीडियो ज़रूर शेयर करें। और भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, 5 यूनिट मैंने मुकम्मल करा दी है। बहुत सारे शॉर्ट वीडियो हैं, मैं हमेशा कहती हूँ शॉर्ट वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। देख लेना, एग्ज़ाम जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, तो तब देखना मेरे शॉर्ट वीडियो कितने काम आएंगे, मैं गारंटी देती हूँ। तो उनको ज़रूर याद करें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, कल फिर मिलेंगे।